میرا نام احمد ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ ایک دن میں بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا تو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ کافی دیر سے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ آج دوپہر سے شروع ہونے والی یہ بارش مسلسل 4 گھنٹے سے جاری تھی اور اسی بارش کے نتیجے میں اس بیچاری کو بھیگنا پڑا تھا۔ بلیو ایریا کے بس اسٹاپ پہ کھڑی اس لڑکی کو میں غور سے دیکھ کر افسوس کر رہا تھا، کیونکہ 2 لڑکے اس کو بھیگتے ہوئے غور سے دیکھ رہے تھے اور وہ بیچاری شرم سے سر نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی، وہ بھی یقیناً میری طرح بس اسٹاپ تک آتے ہوئے۔ تو دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اسلام آباد میں 5 سال بعد دوبارہ نیا آیا تھا۔ میں نے یہیں سے تعلیم اپنی نامکمل چھوڑ کر پشاور شفٹ ہو گیا تھا۔ میری نئی نوکری تھی تو ہر بات سے بے نیاز میں اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ آج ویکنڈ پر میرا پروگرام بنا کہ میرا بہترین دوست ہے، اس کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر ایک لمبی ڈرائیو کی جائے۔ بس اسٹاپ پر رش تو بہت تھا، اگر نہیں تھی تو بس ویگن نہیں تھی، چنانچہ دوسرے مسافروں کی طرح مجھے بھی بھیگنا پڑا۔ تبھی میں نے اس کو دیکھا۔ ایک بار تو ایسا لگا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بعد میں نے سر جھٹک دیا کہ یہ میرا وہم ہے۔ کافی دیر بعد پھر مجھے ایسا لگا کہ وہ لڑکی دوبارہ مجھے ہی گھور رہی ہے۔ میں نے 1-2 بار گلا اپنا کھنکار کر اس کی نگاہوں کا زاویہ تبدیل کرنا چاہا، مگر وہ تو ہر بات سے بے نیاز صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب تو اس کی نظریں مجھے مسلسل اپنے وجود پر چبھ رہی تھی۔ میں نے اب اس لڑکی سے ڈائریکٹ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی محترمہ، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ میں نے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اصل میں میرا ارادہ اس کو شرمندہ کرنے کا تھا، اور وہ مجھے دلیری سے دیکھ رہی تھی کہ میں ایک انسان نہ ہوا کوئی آئس کریم ہو گیا، مگر اس کا سوال سن کر میں ہی پریشان ہو گیا۔ آپ چاہے مجھے نہ پہچانے احمد، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اس کی آواز گویا ایسے تھی جیسے مجھ پر بجلی آ کر گر گئی۔ میں جہاں اس کا جواب سن کر حیران ہوا، اس سے بھی زیادہ حیرانی مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ میرا نام لے رہی تھی۔ اب میں نے غور سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ اچانک سے میرے دماغ میں جھلک سی آ گئی اور میں بولا، او تم تو وانیہ ہو۔ میرا مطلب آپ وانیہ ہیں؟ میرے منہ سے اپنا نام سن کر وہ ذرا سی مسکرائی۔ میں آپ کو خود شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ 5 سال کے مختصر وقفے میں ہی میں اپنا کلاس فیلو وانیہ کو پہچان نہ سکا تھا، اور ایک وہ تھی کہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ بہرحال میں نے آنے والی ایک ٹیکسی روکی اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہے گی، تاکہ میں وہاں کی ٹیکسی بک کروا کے اس کے گھر پہنچنے کا انتظام کر دوں۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ ماضی کی طرح آج بھی قاتلانہ تھی۔ میں ایک ذرا سا گھائل ہوا۔ ظالم آج بھی توبہ شکن حسن کی مالک تھی، اور بارش میں بھیگنا گویا سونے پر سہاگا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے بھرپور سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں حیا امیز چمک پیدا ہوئی اور اس کی مسکراتی ہوئی نظریں جھک گئی۔ میں ہوش میں واپس آیا کیونکہ ہم مسلسل بھیگ رہے تھے۔ میں نے کراچی کمپنی کی ٹیکسی بک کر لی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کراچی کمپنی میں آ کر ہم نے نارنگ بریانی سے بریانی وغیرہ کھائی۔ وانیہ کا سراپا کسی بھی بڑے سے بڑے پارسا کے ایمان کی تباہی کے لیے کافی تھا۔ میں تو پھر بھی اچھا خاصا آوارہ مزاج تھا۔ خیر، میں نے کھانے کے دوران اس سے پوچھا کہ وہ کیوں وہاں اکیلی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ آخر اسے ایسی کون سی مجبوری آ پڑی تھی، کیونکہ میری یادداشت کے مطابق وہ اچھے کھاتے پینے گھرانے سے تھی، لیکن اس کا اس طرح بھیگنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ اپنے آپ کو باتوں میں لگا کر اس کا خوبصورت چہرہ صحیح سے دیکھ سکوں، مگر میرے اس سوال پر وانیہ کے پری پیکر چہرے پر حسن و مال کے بادل چھا گئے۔ میں نے بات بدلتے ہوئے اس کی توجہ بریانی کی طرف دلائی۔ وانیہ بھی سمجھدار تھی، چنانچہ میری ایک سوال کے نتیجے میں ماحول پر اچانک چھا جانے والی سنجیدگی چند منٹ بعد ہی گرما گرم بریانی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ بعد میں چائے کے دوران اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ اس کے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے
اور ایک بھائی تھا جو سوتیلا تھا، اس نے دھوکے سے سب کچھ بیچ ڈالا اور امریکہ بھاگ گیا، اور اب اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک بوڑھی ماں کی خاطر وہ نوکری ڈھونڈ رہی ہے۔ اب وہ نارمل تھی۔ بہرحال اس نے میرا موبائل پکڑا اور ایک نمبر ملانے لگی۔ اس کے پرس میں رکھا اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے بہت ہی چالاکی سے میرا نمبر بھی حاصل کر لیا تھا اور اپنا نمبر بھی دے دیا تھا۔ میں ہولے سے مسکرا دیا، گویا وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہنا چاہتی تھی۔ میری خواہش بنا اظہار کے ہی پوری ہو گئی تھی۔ کھانے کا بل ادا کرنے کے بعد میں نے باہر سے اس کے لیے ٹیکسی پکڑی اور اس کو بٹھا دیا۔ میں نے جب ٹیکسی والے کو ایڈوانس کرایہ ادا کیا تو وانیہ نے منع کرنا چاہا، نہیں احمد پلیز، لیکن میں نے کہا اتنا تکلف مت سمجھو۔ پھر میں نے وانیہ کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ دیکھا کہ وہ مان گئی ہے۔ اس کو رخصت کر کے میں نے پرس دیکھا۔ آج ایک دن میں نے پورے ہفتے کا جیب خرچ اڑا ڈالا۔ موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا علی نہ جانے کب سے کال کر رہا تھا، مگر میرا موڈ بدل چکا تھا کیونکہ بارش بند ہو چکی تھی اور بنا بارش کے رائڈنگ کا خاک مزہ آنا تھا۔ سو میں نے سیل فون چلانا شروع کر دیا۔ رات کے 12 بجے مجھے ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ آج کمرے پر میں اکیلا تھا، سو آج میں نے DVD لگائی ہوئی تھی۔ ٹی وی پر ایک بہت مشہور فلم لگی ہوئی تھی۔ میں نے نمبر دیکھا مگر مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے اٹینڈ کر کے کہا، جی کون؟ بڑا افسوس ہے احمد صاحب، آپ نے میرا نمبر بھی سیو نہیں کیا ابھی تک۔ دوسری طرف سے وانیہ کی آواز آئی جو کہ میں نے کوشش کر کے پہچانی تھی اور مجھے معذرت بھی کرنا پڑی۔ بہرحال وانیہ نے اگنور کرتے ہوئے کہا، احمد آپ اب تک مجھ سے ناراض ہیں نا؟ کیا مطلب؟ میں جان بوجھ کر بولا، حالانکہ مجھے سب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کالج لائف کے دوران آنے والے اس طوفان کی بات کر رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی تھی، اور اس تمام بات کی ذمہ دار وانیہ تھی۔ اب اتنے سال بعد سامنا ہونے پر میں نے اسے اچھا خاصا ٹریٹ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی شاید کہ وہ رہ نہ سکی اور اب مجھ سے معذرت کر رہی تھی۔ ارے نہیں وانیہ پلیز، میں سب کچھ بھول چکا ہوں اور تم اب تک اس بات کا اثر دل پر لیے بیٹھی ہو، میں نے اخلاقاً کہا، ورنہ در حقیقت میں اس بات کو دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایسا ناقابل فراموش واقعہ تھا جس کے دوبارہ یاد آتے ہی میرا حلق تک کڑوا ہونے لگتا تھا۔ احمد میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو پلیز۔ اور وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ میں اس واقعے کے بارے میں کچھ مزید بات کرنا سننا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ کچھ ریلیکس ہوئی تو میں نے کہا، دیکھو وانیہ میں آپ کو بتا دوں، میں اب آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں نے کچھ توقف کے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، آپ سے میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ مجھ سے کبھی بھی بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ وعدہ کریں آپ اس بات کا ذکر آئندہ کبھی نہیں کریں گی۔ اس واقعے کا ذکر سسپینس کی خاطر پوشیدہ رکھا گیا ہے جو آگے چل کے سامنے آئے گا۔ میرے لہجے اور آئندہ بات کرنے کی شرط کی وجہ سے وہ کچھ ترد کے بعد مان گئی اور بولی، لیکن میری بھی ایک شرط ہوگی پھر کہ آپ مجھ سے ہر ویکنڈ پر ملا کریں گے۔ اب ماننے کی باری میری ہی، شاید غمگین ماحول کو اپنی باتوں سے خوشگوار کرنے کا فن اسے آج بھی آتا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ 2 دن بعد ہفتے کی شام کے ملنے کا پروگرام بنا۔ اس کے بعد خدا حافظ کہا اور میں سو گیا۔ صبح میں اٹھا، ٹائم دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ صبح کے 10 بج چکے تھے اور وانیہ سے آج صبح 11 بجے صدر میں ملنا تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور تیاری میں جٹ گیا۔ میں مقررہ وقت سے پورے 10 منٹ لیٹ تھا۔ پارک میں وانیہ ایک بینچ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں پارک میں داخل ہوا ہم دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ وانیہ نے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میری نظر اس پر پڑتے ہی میری آنکھوں میں خواب والے تمام مناظر ایک فلم کی مانند چلنے لگے۔ وانیہ مجھے دیکھ کر ہولے سے مسکرائی اور کھڑی ہو گئی۔ میں پارک کے گیٹ میں کھڑا اس کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ارے میاں راستہ دو گے کیا؟ ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔
وانیا میرے قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ میرا پاگل پن نوٹ کر چکی ہے۔ میں اس قسم کی باتیں سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ سلام دعا کے بعد وانیا نے ہلکے پھلکے انداز میں بولی، ویسے ایک بات تو ہے احمد صاحب، عورتیں خواہ مخواہ دیر کرنے میں بدنام ہیں، جبکہ میں مقررہ وقت سے بھی پہلے کی پہنچی ہوئی ہوں اور آپ لیٹ ہیں۔ میں نے اس کا فقرہ سنا اور اس کی جانب دیکھا۔ اس کے روشن چہرے پر ہلکی سی شرارت تھی۔ یہ شاید پچھلے ایک ہفتے کی موبائل میسج چیٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی فریک نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے معذرت کی۔ میں سفید رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں تھا۔ دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی تھی اور اس دھوپ میں وانیا کا چہرہ بہت زیادہ دمک رہا تھا۔ میری نظریں بار بار بھٹک جاتی تھی اور میرا مرکز نگاہ اس کا حسین چہرہ ہوتا۔ وہ بھی میری اس گستاخی کو نوٹ کر چکی تھی، مگر اس نے بالکل بھی برا نہیں منایا تھا۔ ہم سب پہلے سے ہی ایک جوس کارن پر گئے جو سینر پینے کے دوران بھی میری نگاہیں بار بار اس کے چہرے پہ رک جاتی تھی۔ میں کچھ کے باوجود بھی اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وانیا کی خوبصورت آنکھیں جن میں اس نے ہلکا سا سرما ڈالا ہوا تھا، وہ جب بھی چہرہ اٹھا کر میری جانب دیکھتی میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ مجھے اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگتی۔ وہ آج بھی مجھ سے اپنی پرانی ٹون میں بات کر رہی تھی جو کہ کالج لائف میں اس کی پہچان ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت وانیا کی اور آج کی وانیا میں بہت فرق تھا۔ وہ وانیا ایک نادان لڑکی تھی، مگر آج وہی وانیا ایک بھرپور جوان لڑکی کے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ بال جو ہیئر بینڈ لگا کر قابو کیے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ وانیا کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تو گویا کسی نے نغمہ چھیڑ دیا ہو۔ فضا میں جلت رنگ سے بج اٹھے وانیا کے موتیوں جیسے دانت چمک اٹھے اور میں ان میں کھو سا گیا۔ احمد کیا بات ہے، کیا آج پہلی بار مجھے دیکھا ہے؟ وانیا نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ اب تو میں بہت شرمندہ سا ہوا۔ آئی ایم سوری وانیا، جی میں گڑبڑا کر بولا۔ وانیا نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ اٹس اوکے جناب، وانیا نے خوش دلی سے کہا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، اور یہ آپ مجھے وانیا کہتے ہوئے اتنا شرماتے کیوں ہیں؟ پلیز، ہم پرانے دوست ہیں اور پرانے دوستوں میں اتنا تکلف۔ وانیا کی چہکی ہوئی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اس وقت اپنا من قابو میں نہیں لگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری وانیا، مگر آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آخر کہہ ہی ڈالا۔ وانیا نے ایک دم مجھے دیکھا۔ میں آنکھیں نیچے کیے بیٹھا تھا۔ وانیا ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ میری کیفیت سے پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ میں اپنی اس کیفیت پر حیران بھی تھا اور نادم بھی۔ پتہ نہیں وانیا میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی۔ مجھے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا، میں نے نئے عزم سے سوچا اور جلدی جلدی جوس پینے لگ گیا۔ وانیا بھی اب خاموش تھی، مگر اس کے گلابی چہرے پر شرارت رقص کر رہی تھی۔ یقیناً وہ میری کیفیت کو انجوائے کر رہی تھی، مگر میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، سو اب میں نے مزید کوئی حماقت نہیں کی۔ جوس پینے کے بعد ہم دونوں پارک میں بنے ہوئے راستوں پر چلنے لگے۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں سوال کر رہی تھی کہ میری زندگی کیسی چل رہی ہے، آج کل گھر میں تو کوئی پریشانی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وانیا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر شاید کہہ نہیں پا رہی۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے۔ جواب میں وہ دوبارہ سے وہی پرانا واقعہ لے کر بیٹھ گئی۔ وہ دوبارہ سے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب اس واقعے کو بھول چکا ہوں، وہ بھی بھول جائے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، اس کا مطلب کہ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس نے جواب میں اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور تھینک یو احمد، تم نے مجھے معاف کر دیا، تھینک یو ویری مچ۔ جبکہ میں اس کی اچانک اس حرکت پر حیران پریشان اس کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ جب سمجھی کہ اس نے کیا کر دیا ہے تو وہ بھی شرما گئی۔ ایک لڑکا شاید یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیٹی بجائی۔ میں مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس دن ہم سارا دن ساتھ رہے۔ اس کے بعد تو یہ چیز معمول بن گئی۔ اب تو ہم ویکنڈ کے علاوہ
अलावा भी मिलने लगे थे। मैसेज चैट तो उसके अलावा थी। वानिया से मैं अभी तक संभल कर बात करता था, जबकि वो मुझसे बहुत फ्री हो चुकी थी। एक शाम उसका मैसेज आया कि कल वीकेंड पर वो नहीं आ सकेगी क्योंकि उसकी सकी खाला की डेथ हो गई है। मैंने जवाब में अफसोस का मैसेज भेजा और सोचा कि आज दफ्तर से वापसी पर उसके घर अफसोस करने जाऊंगा। मैंने उससे मैसेज के ज़रिए एहतियातन पूछ भी लिया था कि मैं अगर अफसोस करने के लिए आऊँ तो उसकी वालदा को कोई एतराज़ तो नहीं होगा। उसने जवाब में कहा था कि उसकी वालदा ऐसी नहीं है, बल्कि उसने मेरा अपनी वालदा से गायबाना तारुफ भी करवा दिया है। मैंने दफ्तर से 1 घंटा एडवांस छुट्टी ली और टैक्सी पकड़कर उसके घर पहुंच गया। रास्ते में मरी रोड पर रश की वजह से मुझे कमेटी चौक पहुंचते हुए 2 घंटे लगे। खैर मैंने इसके घर पहुंचकर डोर बेल बजाई। मैं हैरान था कि गली में यहाँ तक कि गली में भी कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे जिससे पता चले कि उसकी गली की किसी भी घर में फौतगी हुई है। जी कौन? वानिया की मोहतरम आवाज़ सुनाई दी। मैंने जवाब में उसे अपना नाम बताया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखों में हल्की सी हैरत थी। शायद उसको तवक्का नहीं थी कि मैं आज ही अफसोस करने आ जाऊंगा। मैंने उससे अस्सलाम का तबादला किया और देखने लगा कि वो मुझे घर में दाखिल होने देती है या कि बाहर से ही खड़ा कर देती है। वानिया मेरा अंदाज़ समझ गई और ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद एक तरफ को हट गई। मैं घर में दाखिल हुआ। वानिया का घर कम से कम 10 मरले पर मुश्तमिल था, जो कि डबल स्टोरी था, मगर मुझे घर में इस वक्त वानिया और अपने अलावा कोई और ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा था। मैं शायद उलझन में पड़ गया और इस्तफामिया अंदाज से वानिया को देखने लगा, जो मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई थी। वानिया कुछ देर तो खामोश रही, फिर उसने बताया कि उसकी खाला मरी में फौत हुई है और उसकी वालदा और बहन दोनों ही मरी जा चुकी हैं। मैं ये जवाब सुनकर सपटा गया तो गोया वानिया ने मुझे आधी बात बताई थी। अब उस वक्त घर में और कौन कौन मौजूद है? मैंने सवाल किया। जवाब में उसने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, सिर्फ हम दोनों। इसके जवाब ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं गुमसुम सा खड़ा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वानिया ने ऐसा क्यों कहा। अगर वो पहली दफ़ा में नहीं बता सकती थी तो जब मैंने अफसोस के लिए उसकी वालदा की इजाज़त के लिए फ़ोन किया था वो उस वक्त भी तो बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया था। आखिर इस बात का क्या मतलब बनता है? क्या इसने जानबूझकर मुझे लाइल्म रखा? और अगर उसने मुझे बुलवाने के लिए यह किया है तो आखिर वानिया ने ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे आखिर क्या मकसद है? मैं इन्हीं सोचों में गलता था जब अचानक वानिया की आवाज़ आई। क्या बात है अहमद, क्या यूं ही खड़े हो गए? बैठना नहीं है क्या? मैं अपने अंदाज एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। मैं और वानिया रात के 9 बजे उसके घर में अकेले से आगे मैं ना सोच सका, लेकिन वानिया की माँ आखिर उस अकेली को किस तरह घर में छोड़ गई? अब मेरे दिमाग में एक नया और अलग किस्म का सवाल पैदा हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।